فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، بہت مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بہت مشہور آیت کریمہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ بڑی اہم بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی آزمائش سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں سے فرمائی ہے، کم فرمایا نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تو یہاں اہل ایمان مراد ہیں۔ تو اب آیت کریمہ کا واضح مفہوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گویا وعدہ ہے، اس کا یہ فرمان ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کی عادت کریمہ ہے یا عادت جاریہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم عام طور سے شکوے کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ابھی تو حالت بہت ایسا ہے ویسا ہے۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں کہ کسی کو بتانے سے ہماری آزمائش ختم نہیں ہونے والی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں آزمائش نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہونے والا۔ تو زندگی یہ نہ سوچیں کہ بس اچھی ہی اچھی گزرے گی، مراد یہ ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ہمیشہ گڈ نیوز ہی ملتی رہے گی، ہر چیز میں اچھا ہی اچھا ہوتا رہے گا، بزنس ہمیشہ اوپر ہی جائے گا، دوسرے حالات ہمیشہ اچھے ہی رہیں گے۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ وعدہ ربانی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مکمل خوف ہو، کیونکہ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی ساری زندگی خوف میں ہی گزر جائے، ایسا نہیں ہوگا، مکمل خوف بھی نہیں ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف ہوگا۔ یہ خوف دشمن کا ہو سکتا ہے اور بہت سی چیزوں کا خوف ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں نقصان کا خوف ہوتا ہے، یہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ خوف ہی تو ہوتا ہے ہمارا۔ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جو ہماری مرضی کے خلاف ہے، تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے، اور فرمایا کہ والجوع، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کچھ بھوک ہوگی، اور فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بسا لیں۔ اور آگے فرمایا وَالْأَنفُسِ، جان میں کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے عزیز جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں موت دے گا، اور یہ جو جان کی کمی ہوئی، جو جان گئی، اس کے ذریعے بھی ہمیں آزمایا جائے گا۔ اور فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ پھلوں سے مراد پھل، اناج، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔
مطلب تمہاری اولاد کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں موت آ جائے گی اور تمہیں ہم آزمائیں گے۔ یہ ثمرات اس لیے فرمایا کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی شخص کا بچہ انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے نا، رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندے کی بے بسی کو دیکھتا ہے، اس کی تکلیف کو دیکھتا ہے، تو ازراہ کرم، ازراہ رحمت اپنے فرشتے سے کہتا ہے، فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں میرے مولا، حکم بھی اللہ ہی کا تھا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز رحمت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو موت دے دی، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ دل کے پھل کی طرح ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جب پھل کھلتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اسی طریقے سے جب اولاد مسکراتی ہے تو باپ کو اچھا لگتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب اولاد خوش ہوتی ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، باپ کا اپنا غم کچھ بھی ہو، لیکن اگر اولاد خوش نظر آ جائے تو باپ اپنا غم بھول جاتا ہے۔ آپ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بھلے آپ کو باہر کوئی ٹینشن رہا ہو، کوئی اچانک سڈنلی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جس سے آپ بالکل اپسیٹ ہو گئے، لیکن اپنے گھر میں آپ گھسے اور آپ کے چھوٹے بچے ہنستے ہوئے ابا کہتے ہوئے دوڑ کر آپ کے پاس آئے، بتائیے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی کہ نہیں آ جاتی؟ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ اولاد جو ہیں یہ انسان کے دل کا پھل ہے، ان کے دیکھنے سے، ان کے مسکرانے سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بچوں کی موت کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب یہ پوری باتیں جو آزمانے کی فرمائی گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تمہیں ان حالات سے دوچار کریں گے، جب تم ان سچویشنز سے گزرو گے، تو اب تمہاری آزمائش یہ ہے کہ صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یہی آزمائش ہے۔ کیونکہ جو تمہارے ساتھ یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے۔ اگر لاس ہو رہا ہے تو کیا آپ اس کو پروفٹ میں آپ کی طاقت ہے کہ آپ بدل دیں؟ اللہ کی مرضی اور اجازت نہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کو واپس آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سچویشن چینج کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور ہم کر بھی نہیں سکتے۔ تو پھر یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش ایک ہی ہے کہ جب ان سچویشن سے، ان حالات سے ہم گزریں گے تو ہم صبر کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر صبر نہیں کرتے ہیں تو جو صبر سے ثواب حاصل ہونے والا تھا وہ ثواب چلا جائے گا، اور اگر معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اگر زبان سے شکوے شکایت شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی شکوہ آ گیا، زبان پر کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا جو تقدیر کے خلاف تھا، اللہ کے فیصلے کے خلاف تھا، تو دائرے اسلام سے بھی باہر ہو گئے، نقصان دیکھیے۔ اور اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے محبوب میرے صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے ابھی سب کے اوپر مصیبت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور وہ صبر کرنے والے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو چھین لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا ہم نے چھین لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے بندے کا ریئیکشن کیا تھا، میرے بندے نے کیسا ریئیکٹ کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے تو تیری تعریف ہی کی اور یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے جو ہو ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ بھی سب اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر میرا بندہ میرے فیصلے سے راضی ہے تو ابھی سے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو، اور اس مکان کا نام بیت السلام رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ مکان کا نام کیا رکھ دو؟ بیت السلام رکھ دو۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، یعنی سلامتی والا گھر ہے۔ اللہ تعالی صبر کے بدلے میں اسے جنت میں مکان دے گا اور اس مکان کا نام بیت السلام ہے، یعنی اب وہ بندہ وہاں ہر قسم کی فکر، ہر قسم کے غم، ہر قسم کے رنج و غم سے آزاد اور محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ صبر کرنے کا فائدہ ہے۔ اور شکوہ کرنے میں ہم نے آپ سے عرض کی کہ کتنے نقصانات ہیں۔
اب بظاہر تکلیف تو مشکل کام ہے، لیکن ہم آپ سے یہ باتیں جو آج عرض کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ مینٹلی طور پہ آپ سمجھیں کہ ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعات آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث سنیں اور آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالی کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ بات اگر ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تو ہماری ساری مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ہم پریشانیاں تو آئیں گے ہی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن ان کے آنے پر جو ہم گھبرا جاتے ہیں، اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جن کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کی بات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ نے سنی حدیث پاک، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی تکلیفوں کا آنا یہ نہ سمجھیں کہ یہ برا ہے، اس کو پازیٹیو لیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے تو ہمیں تکلیفوں میں مبتلا فرما رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب تکلیفیں آئیں، جب مصیبتیں آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پازیٹیو پہلو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے تکلیفوں میں مبتلا کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ، وہ بھلائی کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے وہ دوسری حدیث پاک میں ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث پاک ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو جو تکلیف، رنج و ملال، یعنی کچھ بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے، انسان کو سیڈنس فیل کر رہا ہے، اور اذیت و غم، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی غم پہنچا، مسلمانوں کو یہ جو بھی چیز پہنچے تو حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب، ان تکلیفوں کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اب بتائیں یہ تکلیفیں اچھی ہیں کہ بری ہیں؟ زور سے بولیں، اچھی ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے جس سے ہم اندازہ لگائیں، ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین کے اوپر جو مصیبت آئی، امام حسین جن آزمائشوں سے گزرے، ہم تو زندگی کے مختلف مرحلوں میں گزرتے ہیں نا، کبھی کوئی پریشانی، پھر ٹھیک ہو گئے، بعد میں کچھ ہوا، پھر کچھ ہوا، ہمیں ٹائم بھی ملتا رہتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آزمائشوں سے گزرے ہیں، ایک ہی وقت میں گزرے اور ایسی اعلیٰ آزمائش سے گزرے کہ اللہ اکبر۔ تو آپ امام حسین کے رتبے کا اندازہ تب لگائیں گے جب آپ ان حدیثوں کو سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے یہ باتیں میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو امام حسین کا رتبہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور دوسرا ہماری زندگی میں جب ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات آئیں گے تو ہم اب پہلے سے ہی ابھی گویا کہ پریپیئرڈ ہیں اور تیار رہیں گے۔ سنیے، یہ حدیث پاک سنتا ہوں یا پڑھا جب میں نے تو ایک اندر سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور غموں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، دل بڑا ہوتا ہے، ہمت بڑی ہوتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ حدیث پاک سنیے، یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ مسلمان یعنی جس کے اندر کامل ایمان ہے، جس کا اسلام اچھا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ مسلمان کی پہچان ہے جو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے جان میں یا مال میں یا اولاد میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد میں، کسی بھی چیز میں، لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرماتا ہے مسلمان کے ساتھ؟ سنیے، یہاں تک حضور فرماتے ہیں مصیبت رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، یعنی جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے جسم پر ان مصیبتوں کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں، تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ جو مصیبتیں آ رہی تھیں اللہ تعالیٰ اسی لیے رکھ رہا تھا، کبھی جان کی مصیبت ڈال دی، کبھی مال کی، کبھی اولاد میں،
انسان کو کچھ نہ کچھ لگا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا رہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کو آئیڈیا ہے؟ کچھ آئیڈیا نہیں ہے، ہم کو احساس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان ہم کو دھوکے میں رکھے ہو کہ آج کل تو ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، جب آپ شریعت کا آئینہ اٹھا کر سامنے رکھیں، ہم اور آپ یا کوئی بھی ہو، تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیکیاں ہیں بھی تو کیسی ہیں اور ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو اب سن لیجئے، جب مصیبت آ رہی ہے، پریشانی ہے کسی بھی چیز میں، فکر مت کیجئے گا، ناشکری مت کیجئے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ دعا ہمیشہ کرتے رہیے، دوسروں سے بھی دعائیں، لیکن بلا وجہ شکوہ شکایت نہیں کیجیے، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ یہی کہتے ہیں حضرت کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے۔ بھائی جی تو رہے ہیں نا، زندگی تو گزر رہی ہے، گھوم پھر بھی رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور سامنے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت سب خراب چل رہا ہے۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، یہ کروڑوں لوگوں کی حالت سے بہتر حالت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں۔ تو یہ شکوہ شکایت ناشکری، اور ہمیشہ اسی لیے تو جو طریقہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیسے ہیں، تو بولے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں میں۔ یہی طریقہ ہے، کیونکہ ہر حالت آپ کی ایسی ہے کہ بہت سے لوگوں سے اچھی ہے، تو وہ تعریف ہی کی لائق ہے وہ حالت کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں چلو آپ کی حالت دنیا کے سارے لوگوں کی حالت سے بدتر ہو جائے، سب سے خراب بھی ہو جائے، تو کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں رکھتا ہی ہے؟ یہ کمپلسری بات ہے، اس کو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہے تاکہ بندہ جب رب سے ملے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ملے، گناہوں سے طیب و طاہر ہو کر ملے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری یہ حدیث سنی، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کی طرف جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہاں سے بیان کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ دیکھیے دنیا تو سب جی رہے ہیں نا، اور تکلیف آرام ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تکلیفیں جو آنی ہیں وہ آ کر ہی رہیں گی، ان سے ہم بچ نہیں سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا۔ دنیا میں مصیبت تھی نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی والدہ بیمار ہیں، اب وہ اچھی ہی نہیں ہو رہی ہیں، ان کی خدمت کرتے کرتے سالوں سال گزر جاتے ہیں، انسان مینٹلی بھی اچھا نہیں فیل کرتا، کہیں جا بھی نہیں پاتا، کہیں گھومنے بھی نہیں جا پاتا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی تکلیف ہی ہیں۔ کبھی کسی بچے کے ذریعے آزمائش ہوتی، کبھی کیا ہے کما رہے ہیں مگر کچھ سیونگ ہی نہیں ہو رہی، جو آ رہا ہے خرچ ہو رہا، اوپر سے قرض دار ہو جاتا ہے انسان۔ بہت سی اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ خواہش نہیں پورا کر، جائز خواہش کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے مصائب ہوتے ہیں، بڑے حالات ہوتے ہیں نا۔ اب سنیے، یہ مصیبتیں ہی ہیں سب، ان پر میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو کیا اس کا رتبہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو، جو دنیا میں مصیبت میں تھے کسی بھی طریقے کی، جب ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، جب ان کو ثواب دیا جائے گا ان کی مصیبتوں کا، تو آرام و سکون میں رہنے والے، جو دنیا میں ان کو مصیبت نہیں پہنچتی تھی، آرام و سکون میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کھینچ لی گئی ہوتی یا کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی، اور آج یہ ثواب انہیں محشر میں عطا کر دیا جاتا۔ کیا تمنا کریں گے کہ چلو دنیا میں کینچی سے ہماری اسکن کاٹ دی گئی ہوتی، یعنی تکلیف پہنچی ہوتی۔ کینچی سے اگر آپ کی اسکن کاٹی جائے، نم نہ کیا جائے، سن نہ کیا جائے، انجیکشن نہ دیا جائے، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ زندہ لائیو اسکن آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ اتنی بڑی بھی تکلیف پہنچ گئی ہوتی تو کیا غم تھا، دنیا میں تکلیف تو گزر جاتی، مگر آج جو ثواب ملتا وہ ثواب دیکھنے کے اور تعریف کرنے کے لائق ہوتا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان کو 40 دن کے اندر 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی تھی، یہ بات میں نے بھی پہلے بھی بیان کی، لیکن اس سے ریلیٹ کر کے گفتگو مختصراً ختم کروں گا، کہ فرمایا 3 چیزوں میں سے اگر ایسا ہو کہ 40 دن میں ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے اور یہ معافی مانگے کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کو ان 3 چیزوں میں سے کسی چیز میں مبتلا نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو قلت ہو جائے، شارٹیج ہو جائے، کمی ہو جائے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی، پیسے کی کمی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، جسے جان کی کمی بیان کی گئی کہ جانوں میں سے گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو گیا، کمی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔
قلت ہو جائے، اور دوسری چیز فرمایا علت ہو جائے، بیماری تھوڑی بہت، یہ جو ڈینجرس بیماریاں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ انسان کو ڈائبٹیز ہو گئی یا بڑے بڑے خطرناک امراض، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ان کی بات نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، کبھی زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کبھی کہیں اچانک کٹ لگ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو یہ علت نہ ہو، یعنی بیماری نہ ہو. اور فرمایا تیسری چیز کی ذلت نہ ہو، ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جہاں آپ کو کوئی بول دے اور آپ کو خراب لگ جائے. ایسی سچویشن نہ پیدا ہو کہ آپ فیل کریں کہ یار مجھے تو ہیوملیٹ کر دیا انہوں نے، میری عزت نفس کے خلاف بات کہہ دی، سیلف ریسپیکٹ کے خلاف بات کہہ دی. کسی نے آپ سے وہ بات کہہ دی جس کی آپ ریسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے وہ بات کہہ دی اور آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو لگا اس میں میری بے عزتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. فرمایا اعلی حضرت نے کہ 40 روز تک یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ ان تین چیزوں میں سے قلت، علت اور ذلت، یعنی کمی، بیماری یا ذلت کا سامنا اگر نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. تو جو آزمائش سے پاک و صاف دور ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اب آپ نے یہ باتیں سنی ہیں، اب آئیے اس آزمائشوں کے سرتاج کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کی آزمائش کا یہ عالم کہ انہوں نے صرف امت کو فتنے سے بچانے کے لیے اپنے پیارے شہر مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا. مکۃ المکرمہ میں ہیں، آپ نے حج تو ادا فرما لیا تھا، لیکن ادھر سے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا کہ حضرت کوفہ میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیٹسٹ اپڈیٹ تو نہیں ملی تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ارادہ بنایا کہ اب کوفہ کو روانگی کرنی ہے. صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، حضور مت جائیے، کیونکہ یہی لوگ تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور پل میں کب پلٹ گئے پتہ نہیں چلا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب تک خلافت و حکومت تھی، خلافت تھی، تب تک یہ ساتھ میں رہے. جیسے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کی، بس یہ سب امام حسن کے ہی دشمن ہو گئے اور کیا کیا زبانی طور پہ بولتے الٹا سیدھا، اور کئی مرتبہ زہر بھی دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضور آپ کوفہ نہ جائیں، ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سب طاقت کے دوست ہیں، جب تک آپ کے پاس طاقت رہے گی آپ کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے، اور موقع اگر پڑا ایسا تو وہ آپ کے خلاف ہی تلوار لے کر آپ سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سارے سب بڑے اجلہ صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، ابو سعید خدری، ابو واقد لیسی، کئی صحابہ کرام تھے. یہ سب ریکویسٹ کر رہے تھے حضور تشریف نہ لے جائیں. عبداللہ بن زبیر نے جب بہت کا عظیم صحابی رسول ہے، جب انہوں نے کہا کہ حضور مت جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ حدثنی ابی ان لمکۃ کبشا بہ یستحل حرمتها فما احب ان اکون انا ذلک الکبش. کہ اے برادر، معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، اور اس حدیث میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مکہ میں ایک بھیڑ ہوگا، ایک دمبا ہوگا، جس کی وجہ سے مکے کی حرمت خراب ہو جائے گی. حضور امام حسین فرماتے ہیں میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا. مراد یہ ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہوگی، مکے کا ادب جائے گا، مکے کی عزت پہ جو ہے وہ فرق پڑے گا اور لوگ اس کی بے حرمتی کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکے کی بے حرمتی کی جائے، اس لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا حضور آپ اگر رک جائیں تو میں اس مسجد حرام میں آپ کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر دوں گا کہ آپ آسانی سے یزید کے خلاف لڑ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کی خلافت کے راہ میں رکاوٹ ڈالے گا آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے باہر ایک بالشت ہو کر قتل کر دیا جاؤں یہ گوارا ہے، مگر میری وجہ سے مسجد حرام میں کسی کا خون بہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. کتنے لوگوں نے بھی کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ جانا ہے تو جانا ہے. ابھی تک امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں پہنچی تھی، آپ کے پاس تو ابھی تک یہی خبر آئی تھی، اچھی خبر تھی کہ ہاں لوگ بیعت کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا. اب کس تاریخ کو چھوڑا، اس تعلق سے 2-3 روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 3 ذی الحجہ کو چھوڑا، اور ایک تو یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ کو چھوڑا، اور ایک میں 5 کی طرح کا ذکر ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حج شروع ہونے میں 2 سے 5 دن، زیادہ سے زیادہ 5 دن رہ گیا، 1-2 دن رہ گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں. بھلے آپ نے حج فرض ادا کر لیا تھا، اور زندگی میں مسلمان پر ایک ہی حج فرض ہے، باقی جو حج ہے وہ نفل، لیکن حج کا ثواب بھی کتنا عظیم ہوتا ہے.
تو انسان حج کے ثواب کو حاصل کیے بغیر کیوں مکۃ المکرمہ چھوڑے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑ رہے تھے؟ ایک تو اس میں علماء کرام نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ ابھی حج کے فریضے سے بڑا فریضہ آپ کو بلا رہا ہے، حج کے فریضے سے بڑا فریضہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اور وہ فریضہ کیا تھا؟ وہ فریضہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو حق کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ان کی ہمنوائی کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کو باطل کاموں سے روکا جائے۔ اور بھی دوسری باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ظاہری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکۃ المکرمہ کو چھوڑا، ابھی آپ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ مکہ کا جو گورنر تھا عمرو بن سعید، اس نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا چاہا۔ آپ نہیں رکے، سپاہیوں میں اور آپ کے ساتھیوں میں تھوڑی بہت مٹبھیڑ بھی ہوئی، لیکن آپ کے ساتھی جو تھے وہ غالب آئے اور وہ سپاہی واپس چلے گئے۔ تھوڑا سا آپ آگے گئے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، بہت بڑا شاعر تھا عربی زبان کا۔ اس نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوفہ کی طرف روانگی ہے۔ تو نے فرمایا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ ہی سے آ رہا ہوں۔ تو کہا کیا حالات ہیں؟ تو وہ فرزدق نے بھی جب چھوڑا تھا تب بھی حالات ٹھیک تھے۔ کہا حضور حالات تو صحیح ہیں، لیکن یہ کوفہ کے لوگ ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کا دل بھلے آپ کے ساتھ ہو لیکن ان کی تلواریں آپ کے دشمن کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ حضور آپ نہ جائیں کوفہ۔ تو کہا نہیں مجھے تو جانا ہی جانا ہے۔ فرمایا حضور آپ نے مکہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہیں اور تشریف لے جانا بھی اگر تھا تو حج ادا کر کے جاتے، مکہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی نے جو بات بتائی اصل میں یہی سب سے بڑی ظاہری وجہ تھی۔ وہ بات یہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا اگر میں مکے میں رکتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا، اور یہی بات حق بھی تھی، کیونکہ جیسے ہی آپ باہر نکلے فوراً سپاہی پہنچ گئے اور آپ کو روکنا چاہا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے اور کوئی فتنہ اٹھے اور ایک خون ریزی ہو۔ وہ بھی حج کا زمانہ ہے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ امام حسین کو گرفتار کیا گیا، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں کسی مکہ کے لوگ ہی مکے میں موجود ہیں، کوئی فتنہ ہو جائے اور کہتے نا کہ پروٹیسٹ لوگ شروع کر دیں، کچھ بھی صورتحال ہو سکتی تھی، کیونکہ بات نواسہ رسول کی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خون ریزی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا تھا کہ یہاں سے باہر نکل جاتا ہوں، آگے کے معاملات دیکھ لیے جائیں گے، کم سے کم یہاں پہ لڑائی جھگڑا یا کوئی دوسری سچویشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ فرزدق شاعر کو آپ نے ایسا ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو پیچھے سے آپ کے چچا زاد بھائی جو تھے حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، ان کا خط آپ کو پہنچا۔ ان کے دو بیٹے تھے عون و محمد جو سیدہ زینب کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ کے بہنوئی کا آپ کے پاس خط آیا کہ امام پاک آپ جلدی نہ فرمائیں، جہاں خط ملے آپ وہیں رک جائیں، آگے نہ جائیں، اور میں پیچھے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، تو آپ سے ملاقات کرنی ہے مجھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو آپ کے بہنوئی تھے انہوں نے جا کر کے مکے کے گورنر سے بات کی اور کہا دیکھو تم ایک پیپر پہ باقاعدہ امان نامہ لکھ کر کے دو کہ امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، میں تمہارا امان نامہ کہ ہاں امام حسین سیف رہیں گے یہ لے جا کر کے امام حسین کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہاں آپ کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے لکھ دیا اور ساتھ میں اپنے بھائی کو بھی بھیجا کہ دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم نے ہی لکھا ہے، بھائی کو ضمانت کے طور پہ بھیجا۔ تو وہ پہنچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور کہا حضور یہ امان نامہ ہے، آپ واپس مکہ چلیے، پوری فیملی آپ کے ساتھ ہے، اہل بیت کرام ہیں، اتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، خواتین ہیں، بچے ہیں، آپ کوفہ کے لوگوں پر ہم بھروسہ نہیں کرتے، آپ نہ جائیں، بہت خطرہ ہے، بہت رسک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ارادہ تو بدلا نہیں جا سکتا، اپنا امان نامہ واپس لے جاؤ۔ کہا بھائی مسئلہ کیا ہے، آپ اتنے بضد کیوں ہیں، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے ایک بات فرمائی ہے، ایک کام کا حکم دیا ہے، جب تک وہ کام میں مکمل نہیں کر لوں گا میں واپس نہیں جانے والا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسی بات ہے، کیسا حکم ہے؟ فرمایا کہ وہ تو میں اپنی زندگی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب وہ بھائی بھی
یعنی عبداللہ بن جعفر طیار بھی بے بس ہو گئے. فرمایا ٹھیک ہے اب جاتے ہیں تو جائیں, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم بھی جاؤ حضرت کے ساتھ, یعنی ان کی ماں سیدہ زینب تو ساتھ میں ہی تھیں, ان کو کوئی ایسا کام تھا جس کی وجہ سے وہ بالکل جا نہیں سکتے تھے, تو آپ تو واپس ہو گئے. لیکن یہ حضرات تھے. اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون کون لوگ تھے, یہ قافلہ کتنا بڑا تھا. اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں, کسی میں ہے کہ 72, کسی میں 82, کسی میں اس سے بھی زیادہ ہے 90 91. لیکن جو صحیح روایت ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں لڑے اور جام شہادت نوش کیے, ان کی تعداد 72 پہنچتی ہے. باقی اس کے علاوہ جو خواتین تھے وہ الگ تھے, بچے جو تھے وہ الگ تھے, یعنی جو لڑنے کے لائق لوگ نہیں تھے, یا جو لوگ یعنی شہادت یعنی وہاں زندہ محفوظ رہے, جن کو قید کیا گیا, یہ الگ لوگ تھے. اس تعلق سے روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5, اور ایک میں ہے کہ آپ کے 9 بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 9 بیٹے تھے, یا 5 مان لیتے ہیں. 5 کے جو نام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 5 بیٹے امام حسین کے ساتھ تھے, امام حسین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان میں حضرت عباس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے. حضرت عباس علمدار حضرت علی کے بیٹے تھے, امام حسین کے بھائی تھے, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے نہیں تھے, دوسری خاتون کے وطن سے تھے. دوسرے تھے حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے تھے عبداللہ بن علی, اور چوتھے تھے محمد بن علی, اور 5ویں تھے جعفر بن علی. یہ 5 لوگ تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اب آپ دیکھیں کہ صرف اس ایک بات سے میں آپ کو حضرت علی کے جو صاحبزادے ہیں وہ دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادوں کا جو نام رکھا, اور جو 9 لوگوں کی روایت بیان کی جاتی ہے نا, اس میں جو 6ویں صاحبزادے تھے وہ عمر بن علی تھے, 7ویں جو صاحبزادے تھے وہ ابو بکر بن علی تھے. تو یہ صحابہ کرام کے جو نام ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو آپ سے پہلے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان ہوئے, ان میں کوئی ناراضگی نہیں تھی. ورنہ حضرت علی اپنے دشمنوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام تھوڑی رکھتے. انسان تو اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھتا ہے جن سے محبت کرتا ہے, جن کی قدر کرتا ہے, جن کو وہ ایک طرح سے آئیڈیل سمجھتا ہے, انہی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے, کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی ان کی طرح بنے. تو حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام عمر, ابو بکر, عثمان یہ رکھے. گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کی نظر میں بھی حضرت ابو بکر افضل و اعلیٰ ہیں. حضرت علی کی نظر میں بھی عثمان عمر کی کوئی مثال نہیں ہے. حضرت علی کی نظر میں بھی عثمان اپنے آپ میں بے مثل و بے مثال ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات, یہ نہ سمجھے کوئی اتفاق ہو گیا. اب آگے دیکھیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے 4 صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اس سفر میں. کتنے صاحبزادے؟ 4, لیکن ایک روایت میں 5 بھی ہے. اب ان کے نام بھی سن لیجئے. ایک تو حضرت قاسم ہیں جن کے بارے میں بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہے. دوسرے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے ہیں عمر, چوتھے ہیں ابو بکر, اور 5ویں کا نام ہے حسن. بولیے سبحان اللہ. تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کے نام عمر کے نام پر, حضرت ابو بکر کے نام پر رکھے ہیں. پتا کیا چلا, جیسے والد کا خیال تھا وہی بیٹے کا بھی خیال تھا. یہ تو شیعوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے. یہ ظالم جو کہتے ہیں کہ ان خلفائے راشدین نے حضرت علی کا حق چھین لیا تو ایسا ہوا, حضرت علی نے تقیہ کیا, یعنی سامنے کھل کر مخالفت نہیں کی. ارے بھائی, سامنے کھل کر مخالفت نہیں کی, مگر یہ بھی تو دیکھو اندھو کہ کوئی بھلے اپنے دشمن کے سامنے کھل کر مخالفت نہ کرے, مگر کیا کوئی شخص اپنے بچوں کا نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور حضرت علی نے جو کیا وہی ان کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا, کہ اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھ رہے ہیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جو 4 صاحبزادے تھے, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی شہید ہوئے کربلا میں, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی شہید ہوئے کربلا میں, اور حضرت جو ابو بکر تھے یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. لیکن امام حسن کے 2 بیٹے ایسے تھے جن کا نام عمر تھا. ایک تو یہاں ساتھ میں آئے تھے امام حسین کے ساتھ, اور ایک اور تھے جو مدینہ طیبہ میں ہی تھے, اور ان کا بہت بعد میں انتقال ہوا.
اور جو ایک صاحبزادے 5ویں نمبر پر ہیں ان کا نام حسن تھا، یعنی حسن بن حسن، امام حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن، اور ان کو حسن مصنع کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ حسن مصنع، یعنی دوسرے حسن کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ سیرت و خصائل میں اپنے والد گرامی ہی کی طرح تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھے۔ اور امام حسن مصنع جو تھے ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی شان اس لیے بھی ہے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں عبداللہ محض، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ محض، اور ان کے بیٹے کا نام ہے نفس زکیہ، جن کا نام اصل میں محمد تھا۔ تو امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسن کے بیٹے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ان کے جو بیٹے عبداللہ محض، ان کو محض اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اتنے خوبصورت تھے۔ مدینہ طیبہ میں عرب کے لوگ تو ویسے بھی خوبصورت، وہ بھی قریش کے لوگ، لیکن امام حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہتے تھے بس خوبصورتی میں تو یہ اکیلے ہی ہیں، ان کے مثال کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو محض کا مطلب ہوتا ہے صرف، خالص، اونلی اینڈ اونلی آپ کہہ لیجئے کہ صرف یہی خوبصورت ہیں، یہ اتنے حسین تھے۔ پھر ان کے جو صاحبزادے ہوئے محمد بن عبداللہ، ان کو نفس زکیہ کہا جاتا تھا۔ نفس زکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل، جس کا نفس نہایت طاہر، مطہر اور پاکیزہ ہو، تو یہ وہ خوش نصیب کیا، یہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں کہ انہی کی نسل سے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کی اولاد ہیں، اور امام حسن میں بھی کس کے، یعنی ان کے بیٹے حسن بن مصنع اور ان کے بیٹے نفس زکیہ، پھر ان کے بعد جو سلسلہ آیا نا، انہی کی اولاد میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ بھی کربلا میں تھے، لیکن ان کو زخم لگا، یہ شہید نہیں ہوئے، ان کو زخم لگا اور پھر یہ قیدی بنا لیے گئے۔ ان کی جو والدہ تھیں دراصل میں وہ کوفہ کی بڑی اعلیٰ اور بہت، یوں سمجھیے کہ ان کا سماج میں، معاشرے میں بہت رتبہ تھا، تو انہوں نے بڑی خاموشی سے ان کو جو زخم لگا تھا، ان کو جو قیدی تھے ان قیدیوں میں سے نکال کر کے ان کی مرہم پٹی وغیرہ کی۔ زخم تو ان کا بہت گہرا تھا، لیکن ان کے مرہم پٹی وغیرہ کی اور اچھے سے خیال رکھا، تو آپ صحت یاب ہوئے اور آپ نے زندگی پائی۔ تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بھائی تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس طریقے سے 17 یا 19 لوگ ایسے تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان سب نے جام شہادت نوش کیا۔ جو لوگ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے ان میں ایک نام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے ایک عمر بن حسن جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ ہیں، اور تیسرے محمد بن عمر بن علی جو حضرت علی کے بیٹے عمر تھے، ان کے بیٹے محمد تھے۔ یہ بہت چھوٹے تھے تو ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح یہ 4-5 لوگ تھے۔ عام طور سے امام زین العابدین کا ہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کربلا میں بچے تھے، مگر یہ چند حضرات بھی بچے تھے جن کو قیدی بنایا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی بہن سیدہ زینب تھی اس سفر میں ساتھ میں، اور آپ کی 2 زوجہ پاک بھی اس سفر میں تھیں، ایک تو علی اصغر کی والدہ تھیں اور دوسری شہر بانو تھیں جو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ خواتین تھیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا قافلہ 72 یا اس سے کچھ زائد کا جو بنا ہوا تھا ساری خواتین اہل بیت کو لے کر کے، یہ قافلہ رواں دوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آگے آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور وہاں سے آپ نے اپنے قاصد کو جن کا نام قیس بن مسہر سیداوی تھا ان کو خط لکھ کر کے کوفہ بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ ہم مکہ سے نکل چکے ہیں اور بس بہت جلد تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ یہ بھی سوچ کر یہی چلے تھے کہ حالات ویسے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی کوفہ کے بارڈر پر پہنچے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور سیدھا عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ خط دیکھا اس نے، لکھا تھا اس میں کہ ہم آنے ہی والے ہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا حسین آنے ہی والے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مہمان نوازی ہم کریں گے، لیکن تمہاری جان تبھی بخشی جا سکتی ہے کہ تم ہمارے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے حسین کو خوب برا بھلا بولو اور ان کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ حسین اچھے نہیں ہیں، ان کے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ تو وہ قیس بن مسہر سیداوی غلام خاندان اہل بیت تھے، وہ کچھ نہیں بولے اور سیدھا جب قلعے پر کھڑے ہوئے تو باواز بلند کہنے لگے کہ اے لوگو، میں حسین بن علی کا قاصد ہوں اور تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر حسین سے افضل کوئی نہیں ہے۔
اور افضل وہ کیوں نہ ہو، ان کے بابا بے مثل و بے مثال ہیں، ان کے نانا بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی نانی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی والدہ بے مثل و بے مثال ہیں. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے انہوں نے، اور کہا یہ عبید اللہ بن زیاد ایسا ہے، اور یہ جس کا ساتھ دے رہا ہے وہ ایسا ہے. آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو وہ جلال میں آیا اور اس نے کہا ان کو قلعے کی دیوار سے ہی اوپر سے نیچے پھینک دو. ظالموں نے پھینکا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک دوسرے شخص تھے، ان سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن متی سے. ان سے پوچھا، وہ بھی کہنے لگے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے لکھی ہے، ہم تو اچھے نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی تک امام مسلم بن عقیل کی شہادت، نہ قیس بن مسار سیداوی آپ کے قاصد کسی کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی. جب آپ اور آگے بڑھے تو مقام زرود ایک جگہ تھی، وہاں پر دیکھا آپ نے کہ خیمہ لگا ہوا ہے. اب یہ اتنا وقت ہو گیا تھا کہ لوگ حج کر کے واپس جا رہے تھے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی تاریخ، یعنی محرم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. تو آپ نے ان کو بلوایا کہ آئے. ان کو پتا چلا کہ وہ زہیر بن قین بجلی ہیں، تو آپ نے قاصد بھیجا کہ آئیے ملاقات کرتے ہیں، ساتھ میں بیٹھتے ہیں. قریب میں ان کا خیمہ تھا تو وہ ملنے بھی نہیں آئے، انہوں نے منع کر دیا. دوسری مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب بلایا تو ان کی بیوی نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، نواسہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں تو ملنے کے لیے نہیں جاتے ہو، کیسی بدبختی، ابھی حج کر کے آئے ہو، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ جو حج تھا وہ ادا کر کے آ رہے ہو، ان کے نواسے ہی کے بلانے پر نہیں جا رہے ہو. تو ان کو ذرا غیرت آئی، اٹھے اور امام حسین کی خدمت میں آئے. اور تھوڑی دیر کے بعد ہی جب واپس گئے تو بڑے خوش تھے، اور جا کر کے اپنے خیمے کا جو بھی سامان تھا وہ سارا سامان امام حسین کے خیمے کی طرف بھجوایا، اور اپنی بیوی سے کہا تمہیں ایک طلاق ہے، اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم کو جہاں جانا ہو چلے جاؤ، اب میں تو تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا. لوگوں نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا، ابھی تو تم ملنے نہیں جا رہے تھے اور ابھی بیوی کو طلاق بھی دے دی اور سارا سامان ادھر پہنچا دیا، معاملہ کیا ہے، یہ کیسا ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنو میں تم کو بتاتا ہوں، ہم صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ ایک جگہ پر حملہ آور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، بڑا مال غنیمت حاصل ہوا، ہم بڑے خوش تھے، مال غنیمت کو بانٹ رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے عظیم صحابی رسول ہیں. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ تھے فارس کے یعنی ایران کے تھے، لیکن حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہماری اہل بیت میں سے ہیں. اتنے قریبی تھے حضور کے، اتنے بڑے خادم تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ بہت خوش ہونا، کہاں بہت خوش ہیں، اتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی ہے. کہا سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کو ہی نواسہ رسول امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ملے گا، یعنی ان کے ساتھ رہ کر دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا موقع ملے گا. اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو آج سے زیادہ خوشی تمہیں اس وقت حاصل ہوگی. تو کہا بس میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی وہ موقع ہے کہ امام حسین کے ساتھ ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کوفہ والوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا ہوگا، اور شاید کبھی موقع ملے نہ ملے، میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اب تو میں امام حسین کو چھوڑنے والا نہیں. اور امام حسین کے ساتھ روانہ ہوئے. آگے جب پہنچے تب وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. دوسرے لوگوں نے کہا حضور دیکھ لیجئے حالت چینج ہو گئی ہے، وہی کوفہ کے لوگ جو آپ کو بلا رہے تھے مسلم بن عقیل کو شہید کر چکے ہیں، کچھ انہوں نے آگے بڑھ کر کچھ کیا نہیں، روکنے کی کوشش نہیں کہ آپ جائیں گے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے. تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے کہا حضور یہ جو بھی کہیں، لیکن اب مسلم بن عقیل کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جانے والے. ان ظالموں نے شہید کیا، جنہوں نے شہید کیا ان سے ہم بدلہ لے کر جائیں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے تم نے بالکل صحیح کہا. اس کے بعد آگے گئے تو سارے گھر والوں کو جب بتایا گیا کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے اور جو قاصد بھیجے گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان فرما دیا کہ دیکھو اب آگے کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور آگے کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے. تو جن کو بھی واپس جانا ہے وہ جا سکتے ہیں. جو پہلے یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں کوفہ تو وہاں خلافت قائم ہوگی، وہ سمجھ لیں کہ اب حالت ویسی نہیں ہے. تو جن کو ساتھ میں رہنا ہے رہیں، جن کو واپس جانا ہے چلے جائیں. تو وہ عرب کے کچھ بدو دیہاتی لوگ جو راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہو گئے تھے وہ واپس ہو گئے. اب باقی وہ لوگ جو مدینہ طیبہ اور مکۃ المکرمہ سے آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اب یہی فیصلہ فرمایا کہ آگے کا لاہے عمل جو ہے وہ آپ کے جو ساتھ ہمراہیان ہیں ان کے اور آپ کے مطابق ہی تیار کیا جائے گا. گویا کہ آپ
اپنی قضا اپنی تقدیر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے حق میں لکھی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.